सुम्मा अंतुम हाउलाए, अल्लाह ताला फरमाते तुम वही लोग हो, तक़्तुलूना अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करते हो। कैसे कैसे करते थे अपने आप को? एक दूसरे के मुखालिफ होकर। व तुखरिजूना फरीकम मिनकुम मिन दियारिहिम, और अपने में से एक ग्रोह को उनके घरों से भी निकाल देते हो। यानी उस मार पिटाई में, उस जंगो जदल में, जंग में तो फिर ये नहीं देखा जाता कि किसको कौन निकाल रहा है, तो एक यहूद कबीला दूसरे यहूद कबीले के लोगों को क्या करते? कत्ल भी करते और उनको उनके घरों से भी निकाल देते। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्म वल उद्वान, तुम उन पे चढ़ाई करते गुनाह और ज्यादती के साथ। व इयातुकुम उसारा, और जब वो कैदी बन के तुम्हारे पास आते, तुफादूहुम, तो तुम उनको फिदिया दे के छुड़ाते। अब इनका तजाद आप देखें। वह मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि उनका निकालना ही तुम पे हराम किया गया था। अल्लाह ने यहूद से 4 अहद लिए थे। क्या? कि एक दूसरे का खून न करेंगे, एक दूसरे को जलावतन नहीं करेंगे, जुल्म और ज्यादती में मदद नहीं करेंगे, फिदिया दे के कैदियों को छुड़ाएंगे। अब ये क्या करते? पहले 3 अहकाम तो पामाल कर देते। कैसे? खून भी करते, जुल्म ज्यादती भी करते, जलावतन भी करते, लेकिन आखिरी हुक्म जो था इसकी पाबंदी करते। और वो क्या था? कि जब तुम्हारे बहन भाई कैद में चले जाए तो फिदिया दे के छुड़ा लेना। अब होता क्या, जगो जदल में जब वो कैदी बन जाते कुछ लोग, तो फिर तौरात का हवाला दे के मजहबी लीडर्स इनके चंदों की अपील करते कि हमारे इतने भाई फलां जगह पर कैद हैं, लिहाजा उनके लिए फिदिया जमा करो और उनको छुड़ाओ। अब ये कंट्रोडिक्शन देखें। वजह क्या थी इस तजाद की? कि अल्लाह के अहकामात की पाबंदी तो करते नहीं थे, जो हकीकी हुक्म थे, कत्ल नहीं करना, जलावत नहीं करना, जुल्म ज्यादती नहीं करना, लेकिन जो नुमाइशी किस्म के मजहबी काम थे, चंदे जमा करके और ये बताना कि हम बहुत खैर खां हैं और हमारे दिल में बहुत हमदर्दी है और हम कैदियों के लिए बहुत रहम दिल हैं और उनके लिए हम चंदा जमा कर रहे हैं और हम उनको अब छुड़ा रहे हैं। डीप कंट्रोडिक्शन। एक तरफ अल्लाह के अहकाम की तुम खिलाफ वर्जी कर रहे हो, मारधाड़ कर रहे हो, और दूसरी तरफ चंदे जमा करके कैदी छुड़ा रहे हो। तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि जिस काम में इनकी नुमाइश होती और इनको बड़ी शोहरत मिलती, उस काम को तो बड़ी खुशी से करते, लेकिन अव्वल दर्जे में जहां अल्लाह के हुक्म की पाबंदी मतलूब थी उसको करते नहीं थे। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम कत्ल भी करते हो, जिलावतन भी करते हो, जुल्म और ज्यादती भी करते हो। व इयातुकुम मुसारा, हाँ अगर कैदी होके आ जाए तो फिर तुम फिदिया दे के छुड़ा देते हो। वह मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि उनका तो निकालना ही हराम था। अफतुमिनून बिबादिल किताब, क्या तुम किताब के बाज हिस्से को मानते हो? व तकफुरून बिबाद, और बाज का कुफर करते हो। किसको मानते थे? आखिरी हुक्म को, फिदिया देने। और कुफर किसका करते? 3 अहकामात का। 3 अहकाम तो मानते नहीं, एक मान लेते हो। तो इसका नतीजा क्या है? फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, क्या बदला हो सकता है उसका जो तुम में से ऐसा करे कि कुछ बात माने और कुछ न माने। इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, सिवाय इसके कि उसे दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई का सामना हो। व यौमल क़ियामत, और क़ियामत के दिन भी क्या होगा? युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, ऐसे लोग जो अल्लाह के बाज़ हुक्म माने और बाज़ न माने, शदीद तरीन अज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। अब इसमें आप देखिए कि जो इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक इंसानी खून बहाना बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए बनी इसराइल से पक्का वादा लिया गया था कि तुम आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे, और ये हुर्मत भी हर दौर में रही है, सिर्फ आज नहीं, क्योंकि कुरान मजीद में भी आता है ना, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, सूरत an-निसा 93। जो किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल करेगा उसकी सजा जहन्नम है जिसमें हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह का गजब और उसकी लानत, और अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। ये किसकी सजा है? जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जानबूझ के कत्ल करे, ये उसकी सजा बताई गई। ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है। इसी तरह बनी इसराइल के लिए भी हराम था क्या? कि कोई बनी इसराइली किसी बनी इसराइली का खून बहाए। और आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जो आखिरी हज था और सबसे बड़ा मजमा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैदरिंग्स होती, मजलिसें रोज होती थी मस्जिद नबी में। जहाँ भी सफ़र पे आप जाते थे, रास्ते में भी सहाबा आपके साथ बैठते, तालीम होती,
باتیں ہوتی, صبح کی نماز کے بعد آپ بیٹھتے, لوگ خواب سناتے, جاہلیت کے قصے سناتے, تو خالص دینی مجلسیں بھی ہوتی تھی اور ملی جلی بھی, جس میں وہ اپنے دل کے حال شیئر کیا کرتے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ وہ مجلس جو سب سے بڑی مجلس تھی, سب سے بڑا مجمع, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو خطاب کر کے پوچھا. آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا, یہ آج کون سا دن ہے, اور یہ کب؟ حج کے موقع پر. ایو شہر ھذا, کون سا مہینہ ہے. ایو بلد ھذا, یہ کون سا شہر ہے, کون سی جگہ ہے. پھر آپ نے خود ہی فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم, کہ تمہارے مال, تمہاری عزتیں اور تمہارے خون, بینکم, آپس میں, حرام ہے. ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال حرام ہے ایک دوسرے پر. کحرمت یومکم ھذا, تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح. فی شہرکم ھذا, تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح. فی بلدکم ھذا, تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح. جس طرح یہ دن حرمت والا ہے, یہ مہینہ حرمت والا ہے, یہ جگہ حرمت والی ہے, 3 چیزوں کا ذکر کیا, اسی طرح تمہارے خون, جان, مال وہ بھی حرمت والے ہیں. جیسے آج تم ان جگہوں کو نقصان نہیں دے رہے اور حالت احرام میں تم اللہ کی عبادت میں, اسی طرح جب یہاں سے جاؤ تو کیا کرو گے, آپس میں ایک دوسرے کا احترام. اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے درمیان ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ خون کا فیصلہ ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ کسی کو اس کے گھر سے نکالنا, ظلم اور زیادتی کر کے. چلیے بڑے پیمانے پر تو شاید آپ نہ کرتے ہوں, لیکن عموماً کیا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ, یہ میں ذاتی زندگی سے مثال دوں گی نا, یعنی چھوٹے لیول پہ بعض اوقات شوہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے کیا کرتے ہیں, معاملہ نکل جاؤ. اور بات تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ رات ہے کہ دن ہے, سردی ہے یا گرمی, کیا حال ہے اور کیا نہیں, کھڑے کھڑے وہیں طلاق دی اور کک آؤٹ کر دیا گھر سے. یہ بھی ظلم ہے, خواہ ذاتی زندگیوں میں ہو یا پھر قومی سطح پر ہو, سیاسی سطح پر ہو. تیسری چیز, کسی پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرنا, کسی سے اونچا ہونے کی کوشش کرنا. اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ ہم ترقی کریں دنیا میں. آپ جتنا چاہے مال کمائیں حلال طریقے سے, جتنا چاہے پڑھیں, جتنی ترقی کرنا ہے دنیا میں کریں. تظاہرون کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہونا, ہوتے جائیں جتنے ہو سکتے ہیں, پنجوں کے بل چلا کریں, ایڑیاں اٹھا کے چلیں. لیکن جس وقت اللہ کی نافرمانی ہو بالاسم تو وہ ترقی پسندیدہ نہیں, یا عدوان, لوگوں پہ زیادتی ہو, تو ایسا کرنا حرام ہے. آپ خود کمائیں مال لیکن حرام طریقے سے نہیں, کسی کا مال چھین کے نہیں. یہ نہیں کہ کسی یتیم کا مال چھین کے آپ ملینئر بن جائیں, اس کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو. بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام تھا, ہمارے لیے بھی حرام ہے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, اس کی اجازت نہیں. تو بنی اسرائیل نے اس حکم کی بھی پامالی کی, اس کی پرواہ نہیں کی, اپنے بھائی بندوں پر زیادتی کی, اس عہد کو نہیں نبھایا. لیکن ایک بات جس میں ان کی ذاتی نمائش تھی, فدیہ دے کے چھڑانا, اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. قیدی چھڑانا بھی اسلام میں بہت بڑی نیکی, غلام آزاد کرنا بھی نیکی. لیکن انسان باقی نیکیوں کو بھول جائے اور صرف اس ایک نیکی کو لے لے تو یہ قابل قبول نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے, جو بعض بات کو تو مانے اللہ کی اور بعض کا انکار کر دے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, کیا سیکھا آپ نے؟ ہمارے لیے اللہ کے سارے احکامات کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص پک اینڈ چوز کرتا ہے, کچھ مان لیا کچھ کو ریجیکٹ کر دیا, تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کچھ بھی نہیں مانا. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اس آیت میں سیکھنے کا ہے. قرآن پاک میں آپ کہتے ہیں نا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ, کل آمن, سب کے سب, آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم کوئی تفریق نہیں کرتے نہ رسولوں میں اور نہ اللہ کے احکامات کو ماننے میں. کیونکہ جو لوگ ایسا کریں ان کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 اور 151 چھٹے پارے کے شروع میں یہ آیت آتی ہے, ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک ھم الکافرون حقا. کہ ایسے لوگوں کا ایمان معتبر نہیں کہ جو ایک چیز کو لے لے اور دوسرے کا انکار کر دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف کیوں تلوار اٹھائی تھی؟ انہوں نے کیا دلیل دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جو صلاۃ اور زکوٰۃ پہ فرق کرے, صلاۃ اور زکوٰۃ, یہ نماز پڑھے, کلمہ پڑھے, لیکن کہے کہ زکوٰۃ دین کا حصہ نہیں, تو وہ ہم سے نہیں بچ سکتا. ان کو انہوں نے مرتد قرار دیا تھا. ایمان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے ہم سب سے؟
کہ یا اللہ جو اس کتاب میں ہے ہم اس کو مانتے ہیں، وہ سب سچ ہے، ہماری سمجھ میں آتا یا نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب درست ہے۔ اور اگر انسان کے نہیں یہ تو میں مان لوں گی، یہ نہیں میں مان سکتی، اور اس کو تو میرا ماننے کو دل ہی نہیں چاہتا، تو ایسا کرنے سے جو مان رہے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے کہ کچھ حکم لے لے اور کچھ کو چھوڑ دے اور اس کی مخالفت کرے اور جان بوجھ کے مخالفت کرتا چلا جائے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی۔ آج مسلمانوں پہ رسوائی کیوں ہے دنیا میں؟ کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے دین کا مذاق بنا رکھا ہے۔ مسلمان خود اپنے دین کے خلاف نکتے نکالتے رہتے، خود کتابیں لکھتے رہتے، خود ایسی باتیں کرتے رہتے۔ تو یہ تو دنیا کا حال ہے۔ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ایسے لوگوں کا قیامت کے دن حشر کیا ہوگا؟ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اللہ کی بات کو ریجیکٹ کرنا جو اس نے علم کی بنا پہ اتاری، اللہ کے بندے ہو کر اتنی چھوٹی سی عقل رکھ کے اللہ ہی کے احکام کا مذاق اڑانا اور اس کے خلاف باتیں کرنا، یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت کتنی بار آئی ہے نا، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال کو واچ کیا جا رہا ہے۔ ہم اگر سارا قبول کر رہے ہیں تو، بعض کر رہے ہیں تو، جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اللہ کے سارے احکامات کو مانتی ہوں؟ میرا دل ان کو قبول کرتا ہے؟ اور جو چیزیں مجھے عمل کی پتہ چلتی ہیں ان پہ کیا عمل کرتی ہوں؟ کیا مجھ میں نمائشی نیکیوں کا تو نہیں شوق؟ کئی لوگ نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو صرف ان کاموں کا شوق ہوتا ہے جس سے شہرت بنے، جس سے لوگوں میں مشہوری بنے، لیکن وہ کام جو چھپے ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا کہ جو آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو یہ بھی درست نہیں۔ تو قرآن ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کو لیتے ہیں اور کن کو نہیں۔ اور ایک بات ہم سب یاد رکھیں کہ واپسی ہم سب کی اللہ ہی کی طرف ہے، مانے یا نہ مانے جانا وہیں پر ہے۔